اور حافظ کا معیار جو جامعہ رحمانی میں کل تھا وہی آج کے ساتھ اوپر نیچے کھیل کر کے بچوں کو پاس کر کے آگے بڑھا دینے کا جو سسٹم تھا پچھلے 200 سال کا، اس کو خیر بات کہا جائے۔ ایسے سینٹرز بنائے جائیں جو کمیونٹی کے دلوں پر مرہم رکھیں، یعنی اس تقریباً اتنی مسائل ایسے ہیں جو درج نہیں کیے گئے، اور پہلے دن میاں بیوی میں صلح بھی ہو گئی، خاندانوں میں صلح ہو گئی، بات چیت۔ ہم یہاں کی پارلیمنٹ میں حصہ مسلمانوں نے جب اس کو مانگنے کی کوشش کی تو اس کے بعد جو ان کے ساتھ حشر ہوا، ڈاکیومنٹڈ ہسٹری، مسلمان ہندوستان میں ڈبل ٹیکس۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں موجود ہوں حضرت امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم کے ساتھ۔ آپ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے امیر شریعت ہیں، خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشیں ہیں، اور سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ آپ ایک ماہر تعلیم ہیں۔ ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ حضرت سے کچھ اہم سوالات کریں گے، اور انٹرویو کے دوسرے مرحلے میں قدم رکھتا ہوں۔ دوسرے مرحلے میں پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت جامعہ رحمانی ایک بڑا ادارہ ہے، اور ظاہر ہے کہ سن 1927 میں جامعہ رحمانی قائم ہوئی، اور اب تک جامعہ رحمانی کا تعلیمی کارواں مزید وسعت پیدا کرنے کے لیے آپ کا کیا ذہن ہے، اور آپ کے پاس کیا اس کے روڈ میپ ہے؟ کئی تعلیمی تبدیلیاں ہم لوگ کر رہے ہیں لگاتار۔ اس میں ایک تبدیلی تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس طریقے تعلیم کو ترویج دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں فہم کا اور سوچنے کا رول زیادہ بڑا ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگ چیزوں کو یاد کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ حافظ بنائے جا رہے ہیں، اور حافظ کا معیار جو جامعہ رحمانی میں کل تھا وہی آج ہے، یعنی کہ آپ کو 5 پارے 6 دن میں سنانے ہوں گے بغیر کسی غلطی کے، تب آپ حافظ ہوں گے، بغیر کسی بڑی غلطی کے تب آپ حافظ ہوں گے، یہ حافظ کی سند دی جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے یہ کیا، آپ کو پتہ ہے کہ دارالحکمت میں جو ہے وہ پاس مارکس 75 آنے والے وقت میں وہ پاس مارک اور آگے بڑھایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اب یہ سمجھ رہے ہیں، اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر یا تو بچے کو سمجھ میں بات آ گئی ہے یا بچے کو سمجھ میں بات نہیں آئی ہے۔ اگر نہیں آئی ہے تو ہمیں سمجھانا چاہیے۔ یہ جو مارکس کے ساتھ اوپر نیچے کھیل کر کے بچوں کو پاس کر کے آگے بڑھا دینے کا جو سسٹم تھا پچھلے 200 سال کا، اس کو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں کہ کامیاب ہوں گے یا نہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو خیر بات کہا جائے۔ بچوں میں فہم کی قوت پیدا کی جائے کہ بچوں کو پورا مواد سمجھ میں آ جائے، اور اس کے لیے جو ہم لوگوں نے کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اکثر جو مواد پڑھایا جا رہا ہے اس کے اہداف متعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی اس درس کو پڑھانے کے نتیجے میں طالب العلم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، طالب العلم اس بات پر قادر ہوں گے کہ الف با تا سا، ٹھیک ہے نا۔ اب جو امتحان لیا جائے گا وہ اہداف پر لیا جائے گا، صرف مواد پر نہیں لیا جائے گا۔ تو یا تو سے بات یہ پتہ چلے گی کہ طالب علم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں، اور یہ میرا خیال یہ کہ ریولوشنری کام ہے تعلیم کے میدان میں ایسا قدم اٹھانا۔ تو ہم لوگوں نے یہ قدم اٹھا لیا۔ اسی طریقے سے ہم لوگ بچوں میں کوشش کر رہے ہیں کہ سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو، کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہو، تخلیقی افکار یا اس نتیجے تک پہنچنے کی جو فکر ہے وہ پیدا ہو۔ یہ تمام کام دارالحکمت، جامعہ رحمانی، تخصص فی الافتاء کا جو شعبہ قائم ہوا ہے، ان تمام میں یہ کام ہو رہا ہے، اور رحمانی 30 میں تو خاص کر کے ہو رہا ہے۔ دارالحکمت کا ذکر آیا حضرت، جی، دارالحکمت کو میں نے بھی بہت قریب سے دیکھا ہے اور اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ میرے دیکھنے اور آبزرویشن کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ دارالحکمت جو ہے وہ ایک یونیک فارم آف ایجوکیشن وہاں پہ ہے، ایک انفرادی قسم کی تعلیمی نظام کا وہاں پر بندوبست ہے۔ حضرت امیر شریعت سابق اور آپ کے والد بزرگوار حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قائم کیا، اور آپ کی سرپرستی میں دارالحکمت شروع سے چل رہا ہے، دارالحکمت کا نظام۔ اس میں یہ ہے کہ دارالحکمت کا پورا ایک سلیبس جو اب تک عوام میں نہیں تھا وہ بھی اس بار منظر عام پر آیا۔ ہم لوگوں نے دیکھا اس دفعہ سالانہ اجلاس کے موقع پر منظم طور پر دارالحکمت کا ایک باضابطہ یعنی اس کے ایک نصاب کا اجرا عمل میں آیا۔ جی، تو کیا بحیثیت امیر شریعت اور بحیثیت ماہر تعلیم آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ پورے ہندوستان میں کہوں یا کم از کم بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں تو بالکل جلد از جلد لوگ اس سلیبس کو اڈاپٹ کر لیں اپنے مدارس میں؟ آپ کا سوال کا 2 جواب ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اتنے سالوں کے بعد اس کا سلیبس سامنے آیا ہے۔ وہ اس لیے آیا کہ ابھی تک ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے، اور ابھی بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہم لوگوں نے سلیبس پا لیا، ہم لوگوں نے کریکولم ڈیزائن کر لیا،
جو ہماری ٹیم ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ آنے والے وقت میں جیسے جیسے تبدیلی ہو رہی ہے، خاص کر کے طریقۂ تدریس میں، ویسے ویسے نئے طریقے کو شامل کرنے سے ہی فائدہ ہے۔ یقیناً خاص کر کے سوچ کر کے، سمجھ کر کے، تجزیہ کر کے، اس کو پرکھ کر کے شامل کرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے اتنی دیر ہوئی اس کو آنے میں، اور ابھی بھی میرا خیال یہ کہ وہ اس کا اصدار الاول آیا ہے، پھر ثانی آئے گا، ثالث آئے گا، اس میں تطور اسی طرح چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہم نے پوچھی کہ مدارس اس کو اڈاپٹ کر لیں، تو نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مدارس کو صرف وہ مدارس اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں جو 24 گھنٹے محنت کرنا جانتے ہوں، اور جن کے اندر یعنی ابتکار کرنے کی خواہش ہو، کچھ نیا کرنے کی خواہش ہو۔ صرف مواد کو لے کر کے یعنی سلیبس کو لے کر کے اڈاپٹ کر لینا مشکل بات ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ یہاں سے بات نہیں آ رہی ہو۔ آپ کے انٹرویو سے قبل میں کچھ ریسرچ کر رہا تھا جی، تو مجھ کو یہ پتہ چلا کہ آپ کے امیر شریعت بننے کے بعد مختلف ریاستوں میں کم از کم 10 اسکولز یا تو قائم ہوئے یا اس کے اندر ماڈیفیکیشن ہوئی، اس میں اور مزید بہتری لائی گئی، 10 دارالقضات قائم ہوئے، یعنی صرف اس قلیل مدت میں آپ کے امیر شریعت بنے ہوئے کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا۔ ظاہر ہے کہ اب یہاں پر جامعہ سے متعلق میں سوال کر رہا تھا، لیکن تھوڑا سا امیر شریعت ہونے کی حیثیت سے بھی یہ سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ اب اتنی قلیل مدت میں آپ نے یہ تمام چیزیں، یعنی 10 اسکولز قائم ہو گئے، 10 دارالقضات، تو آپ کا اس معاملے میں آپ کے اہداف کیا ہیں، کتنے ہیں، اور کیا منصوبہ بنیادی طور پر آپ لے کے چل رہے ہیں؟ عمارت کے اہداف پہلے سے لوگوں کو پتہ ہیں۔ حضرت مولانا ابو المحسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے جب عمارت کو بنایا تو عمارت کو مسلمانوں کی ترقی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ یعنی یہ اسلامی فکر ڈالی گئی، واپس زندہ کی گئی، تاکہ مسلمان ترقی پذیر بھی رہیں اور ان کا ترقی کی وجہ سے تحفظ بھی ہوتا رہے۔ اب ترقی کیسے ہوگی؟ ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تعلیمی میدان میں انسان آگے بڑھتا رہے لگاتار۔ ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ایسے سینٹرز بنائے جائیں جو کمیونٹی کے دلوں پر مرہم رکھ سکیں۔ تو تمام دارالقضا جو ہیں وہ ایسے سینٹرز ہیں جو کمیونٹی کے دلوں پر مرہم رکھتے ہیں۔ اس سال صرف تقریباً یعنی کہ دارالقضا کے بہت ڈھیر سارا کام ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا کام جو ہے وہ طلاق اور نکاح کے مسئلے کو درست کرنا ہے۔ ایک چھوٹا سا کام اس کا، اس کے علاوہ بہت ڈھیر سارے کام ہیں۔ اس چھوٹے سے کام میں اس نے 6500 مسئلے کو حل کیا۔ یہ وہ مسئلے ہیں جو درج کیے گئے، یعنی تقریباً اتنی مسائل ایسے ہیں جو درج نہیں کیے گئے، اور پہلے دن میاں بیوی میں صلح بھی ہو گئی، خاندانوں میں صلح ہو گئی، بات چیت ہو گئی، چلے گئے لوگ۔ اب یہ جو لوگ بچ گئے ان لوگوں کو عمارت نے اس تکلیف سے دور کر دیا کہ وہ کئی سال کیس لڑتے، ایک دوسرے کے منہ نہیں دیکھتے، گالی گلوج ہوتا، یعنی میاں بیوی میں بھی بہت زیادہ یعنی الگ ہونے کے باوجود پریشانیاں رہتی ہیں، اور خاندانوں میں پریشانیاں رہتی، پیسے بھی اتنے ضائع ہوتے وکیل میں۔ ان سب کو ختم کر کے یہ کام کر لیا۔ تو تقریباً 13,000 فیملیز جو ہیں وہ منفی طریقے سے متاثر ہونے سے بچیں۔ تو دارالقضا جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قائم کرنا۔ جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے اس کو ریسرچ کر کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً 1 لاکھ کی آبادی پر اگر ایک دارالقضا قائم ہو جو کمیونٹی جس کو چلائے انشاءاللہ، تو اس سے کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے میں بڑی آسانی رہے گی۔ تو ایک ہدف تو یہ ہے۔ تعلیم کے نقطہ نظر سے ہدف یہ ہے کہ ہم لوگ تعلیم کے ایسے مراکز بنائیں جہاں بچوں کی تعلیم ہو سکے۔ اب بچوں کی تعلیم کا مطلب ایلیمنٹری ایجوکیشن بھی ہے، مڈل اسکول ایجوکیشن بھی ہے، ہائی اسکول ایجوکیشن بھی ہے، اور اس کے بعد بھی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ عمارت مکاتب بھی بناتی ہے اور قائم کرتی ہے، اور اس کے علاوہ اسکول بھی، اور اس کے علاوہ ٹیکنیکل پروفیشنل انسٹیٹیوشنز بھی، جیسے کہ ITI ہیں، پیرامیڈیکل کورسز ہیں۔ ہم لوگ ایک نیا پیرامیڈیکل کورس ابھی قائم کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ایک ITI ابھی قائم کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ سارے کام ہیں جو ہونے ہیں لگاتار۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک CBSE پیٹرن کا +2 لیول اسکول ہو، تو انشاءاللہ ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کی ہم لوگ پوری کوشش کریں گے بسم اللہ تعالیٰ۔ آپ کے امیر شریعت بننے کے بعد سے میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے بیک ٹو بیک اسفار ہوتے ہیں، اور شاید ہی مجھ کو لگتا ہے کہ کوئی ہفتہ ایسا رہتا ہوگا جس میں آپ بالکل خالی ہوتے ہوں گے، اور یہاں تک کہ ابھی بھی میں
فکر و نظر کے پلیٹ فارم سے ارریہ پہنچا ہوں جلسے کو الحمدللہ۔ کور کرنے اور آپ سے بات چیت کا موقع ملا. الحمدللہ۔ تو ابھی اس سے پہلے جمشید پور اور جھارکھنڈ کے مختلف علاقوں میں آپ کا سفر ہو رہا تھا امارت کے پلیٹ فارم سے. تو اس میں ایک سوال حضرت یہ ہے کہ آپ نے بہت قریب سے مسلمانوں کے حالات کو دیکھا، تو مسلمانوں کی اقتصادی تعلیمی صورتحال کو آپ نے کیسا پایا اور کیسے اس میں بہتری ہوگی، یا آپ نے کیسا پایا، کیا اس میں کرنے کی ضرورت ہے؟ مسلمانوں کو اپنے شہریت کے اختیار کو مانگنے کی ضرورت ہے. اس لیے یعنی جب ہم کہتے ہیں شہری، ہم یہاں کے شہری ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں کے دفاعی پالیسی میں حصہ لیں گے، ہم یہاں کی خارجی پالیسی میں حصہ لیں گے، ہم یہاں کی تعلیمی پالیسی میں حصہ لیں گے، ہم یہاں کی پارلیمنٹ میں حصہ لیں گے، ہم یہاں کے اسمبلیوں میں حصہ لیں گے. یہ کیسے ہوا اب تاریخ ہے وہ جیسے ہوا، لیکن صورتحال یہاں تک پہنچی کہ مسلمان ان سب جگہوں میں کہیں نہیں ہیں. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان خراب ہے، مسلمان کی وجہ سے ایسا ہوا. یقیناً ایسی بات نہیں ہے، غلط بات ہے یہ. جو مواقع اور لوگوں کو مہیا کرائے گئے وہ مسلمانوں کو مہیا نہیں کرائے گئے. ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مسلمانوں نے جب اس کو مانگنے کی کوشش کی تو اس کے بعد جو ان کے ساتھ حشر ہوا وہ بھی یعنی ڈاکیومنٹڈ ہسٹری ہے اس کی. لیکن اب مسلمانوں کی ضرورت پھر واپس وہیں پر آئی ہے کہ ہم لوگوں کو متحد ہو کر کے ان مانگوں کو رکھنا چاہیے کہ ہمارا ریپرزنٹیشن وہاں کیوں نہیں ہے. جب تک کہ ہم لوگ اس ریپرزنٹیشنز میں شامل نہیں ہوں گے، جب تک کہ ہم ٹیبل پر نہیں ہوں گے، ہماری حالت ایسی ہی رہنے والی ہے. سو دونوں طرف سے کوشش کرنا ہے. ایک وہ جہاں فیصلے ہو رہے ہیں وہ فیصلے ایسے ہوں جو ہمارے لیے منفی نہیں ہوں. دوسری طرف یہ جو زمینی سطح پر ہم لوگوں کو اویئرنس پھیلانے کی بہت سخت ضرورت ہے. اور اویئرنس پھیلانے سے صرف کام نہیں چلے گا، اویئرنس کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے کہ خواہش پیدا کرنا. ایک ہے ہم نے آپ کو بتا دیا، دوسرا ہے کہ آپ کے اندر خواہش پیدا کی، تیسرا پھر وہ یہ کہ وہ یعنی خواہش جب ہم نے پیدا کر دی تب اس کے بعد یہ کہ ہم اس کام کو کیسے کیا جائے گا، اس کا طریقہ کار بتانا، اور پھر اس کی صلاحیت پیدا کرنا کہ وہ ہو جائے. یہ پورا پروسیس ہے جو حکومت کے لیول سے ہوتا ہے تو آسانی سے ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے. اگر مسلمان کریں گے تو وہ چندے کے پیسے سے کریں گے، تو وہ ڈبل ٹیکس دے رہا ہے. مسلمان ہندوستان میں ڈبل ٹیکس دے رہا ہے. وہ پڑھنے کے لیے سرکار کو بھی ٹیکس دے رہا ہے لیکن اس کا اسکول نہیں بن رہا، اور وہ پھر پڑھنے کے لیے امارت کو بھی پیسہ دے رہا ہے اور دوسرے اداروں کو بھی پیسہ دے رہا ہے کہ بھائی ہم کو پڑھا دو. تو وہ ڈبل ٹیکس دے رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. تو لیکن اب مسلمانوں کے سامنے جو صورتحال ہے وہ ہیں وہ اسی طرح دور ہوں گی کیونکہ تمام عصبیت جہالت ہے. بہت بہت شکریہ حضرت.